بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کا امتحان لیتا ہے، ہر ایک کو آزماتا ہے، یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اس کے درجات کے اعتبار سے ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے۔ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام سے ہوتی ہے، پھر جو ان سے کم ہوتے ہیں، پھر جو ان سے کم ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت بڑی آزمائش ہوئی، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت بہت بڑی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اور اپنے خاندان کے لوگوں کی قربانی دے کر اپنے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یزید اور اس کی لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے دنیا سے بھی مل گیا، آخرت سے بھی اور جنت سے بھی اسے محروم کر دیا گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، امام عالی مقام کی شخصیت اور ذات کو یاد کیا جاتا ہے۔ یاد تو یزید کو بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے برائی کے ساتھ، اس کے غلطیوں کے ساتھ امام حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ نے دین کے خاطر اپنے سر کو کٹایا۔ جب بات دین کی آتی ہے تب حسب نسب خاندان نہیں دیکھے جاتے، تب ذات پات نہیں دیکھے جاتے، تب مال و دولت شہرت نہیں دیکھے جاتے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے برداشت کرتے، یہ بات کیسے گوارا ہوتی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے نانا جان کی شریعت میں کوئی دخل دے، ان کے نانا جان کے دین میں کوئی بدعات خرافات پھیلائے۔ اس لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ یزید سے اور اس کی لشکر سے مل گئے۔
اس لڑائی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ گوا دیا، سب کچھ گوانے کے بعد سب کچھ پا لیا۔ لڑائی اگر دیکھا جائے تو یک طرفہ لڑائی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں 70 یا 72 80 ایسے کچھ روایتیں آتی ہیں اتنے افراد کے قافلہ، اس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، سب ملا کر کے 80 بھی اگر پکڑ لیا جائے، اس 80 قافلہ کو ختم کرنے کے لیے، اس 80 کے قافلہ کو مٹانے کے لیے یزید نے 1000، بعض روایتوں میں آتا ہے 2000، بعض روایتوں میں آتا ہے 5000، بعض روایتوں میں آتا ہے 8000، بعض روایتوں میں آتا ہے 10 سے 15,000 افراد کو، لشکروں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلہ کو ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ کوئی مقابلہ ہے؟ ایک طرف فوج ہے، سارے ساز و سامان کے ساتھ ہے، جنگی ساز و سامان کے ساتھ، ایک طرف 10,000 کے لشکر ہے، ایک طرف ایک تھکا ہوا قافلہ جو لگاتار 1.5-2 مہینے سے سفر کر رہا۔ دونوں کی آمنے سامنا ہوتی ہے کربلا کے میدان۔ کربلا کے میدان میں دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ کربلا ہے۔ کربلا مطلب کرب و بلا، بے چینی اور پریشانی، مصیبت اور پریشانی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس بشارت کو جو نانا جان سے سنے تھے اچانک یاد آ گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن پیدا ہوئے تھے، اپنے بھائی امام حسن سے 11 مہینے کے چھوٹے، دونوں میں 11 مہینے کا ڈفرنٹ۔ جس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے گئے اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے، اپنے نواسے کو گود میں لیا، دائنے کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہا، اپنے لعاب مبارک نکال کر کے امام حسین کے زبان میں گرز دیا، اپنے نواسے کو لے کر کے خوش تھے، بہت خوش تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میدان کربلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا۔ امام حسین عالی مقام اور آپ کے سارے خاندان خون سے لہو لہان، یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا۔ حالانکہ ابھی چند گھنٹے، چند منٹ، 1 گھنٹہ کا بچہ ہے، کربلا کا پورا میدان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا ہے۔ اس
منظر کو دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا یقین ہے کوئی بھی روئے گا۔ حضرت ام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فرماتی ہے یا رسول اللہ اپنے نواسے کو لے کر آپ اتنا خوش تھے، آپ مسکرا رہے تھے، اچانک آپ رو رہے ہیں، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچی جان کربلا کا منظر میرے سامنے کر دیا، میرے ہی امت کے لوگ میرے نواسے کو ماریں گے، قتل کریں گے۔ یہ بشارت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب سنا تھا۔ جس دن پیدا ہوئے بچہ تھا اس دن تو نہیں سنا، لیکن بعد میں تو سنا تھا۔ اب کربلا کے میدان میں امام حسین ہے، نانا جان کا وہ واقعہ یاد آیا، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے۔ 7 محرم الحرام کو یہ قافلہ کربلا کے میدان میں تھا۔ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہی یزیدی فوجوں نے سب سے پہلے پانی بند کر دیا، کھانا پانی سب۔ آدمی کو زندہ رہنے کے لیے پانی تو ضروری ہے، بغیر پانی کے بہت زندہ رہتا ہے۔ 12-14 گھنٹے کے ہم روزہ رکھتے ہیں، افطاری کرنے کے بعد کتنے گلاس پانی نہیں پی لیتے ہیں۔ یہاں سرے سے پانی بند کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گود میں تھے وہ بچے بلک بلک کر کے رو رہے تھے، 2-3 دن سے لگاتار رو رہے تھے، چونکہ ماؤں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، ماؤں کو کھانے پینے کے لیے کھانا اور پانی کچھ بھی نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑائی میں صرف اپنے جان نہیں گوائے، اپنے 2 بیٹے، 4 بھتیجے، 8 بھتیجے اور رشتے دار اور ان کے چاہنے والے بہت ساروں کو اس لڑائی میں گنوائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ دونوں نواسے ایک مرتبہ کشتی لڑا رہے ہیں، حسن حسین رضی اللہ عنہ۔ حسن بڑے ہیں، 11 مہینے کے بڑے ہیں، بڑا کو ظاہر بات ہے طاقت قوت زیادہ رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ایسا حسین کو پیچھے سے پکڑو، پیچھے سے پکڑ کے گراؤ، حسین کو پیچھے سے پکڑو۔ سامنے ماں پھیلی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفتے جگر فاطمہ الزہرا، ابا جان آپ صرف حسن کو کہہ رہے ہیں، حسن کو شاباشی دے رہے ہیں، حسین کے بارے میں کچھ نہیں بول رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمائے وہاں پہ جبرائیل بھی ہے، جبرائیل حسین کو ٹریننگ دے رہے ہیں، جبرائیل حسین کو ٹریننگ دے رہا ہے، میں حسن کو ٹریننگ دے رہا ہوں۔ یہ وہ بچے ہیں، یہ معمولی بچے نہیں ہیں جن کی ٹریننگ جبرائیل علیہ السلام نے دیا ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کی نماز یا ظہر کی نماز، فرض نماز پڑھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے ان کا گھر مسجد نبوی کے سامنے تھا، کھیلتے کھیلتے ان کا نانا یہاں پہ ہے، معلوم ہے ان کو، کھیلتے کھیلتے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت میں جا کے بیٹھے، تمام صحابہ کرام سجدے میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، سجدے میں کوئی آخر کے اوپر بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے بیٹھنے والا کون ہے، دوسرے کسی میں تو ہمت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں آ کر کے بیٹھنے کی، یہ بیٹھنے والا کون ہے مجھے معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے نہیں اٹھے، سجدہ کو لمبا کر دیا، سجدہ کو لمبا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیچھے سارے صحابہ کرام سجدے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ کرام کو نماز میں بے چینی ہونے لگی، خدا نہ خواستہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی، روح پرواز تو نہیں کر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام صحابہ کرام کو پریشانی ہونے لگی نماز کی حالت میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں تھے، یہاں بیچ میں کوئی ایک بازو میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذرا غور کرنے کے لیے ذرا سجدے کی حالت میں ذرا ایسا کر کے دیکھے، دیکھ کر کے تعجب کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر تو امام حسین بیٹھے ہوئے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی ہی حالت میں ایک ہاتھ کو بڑھایا حضرت امام حسین کو نیچے اتارنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھاپ لیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ خاموش، چھوڑ دو اسے، امام حسین کو چھوڑ دو، رہنے دو، جب تک وہ میرے اوپر بیٹھا ہوا رہنے دو، سجدے میں سب ہو رہا، سجدے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام حسین کو اتارنا چاہ رہے تھے، اسی سجدے کے حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو اشارہ سے منع کر دیا، نہیں، امام حسین کو نہیں اتارنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھک گئے خود آپ پشت سے نیچے اترے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھایا، اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جمعہ کی خطبہ دے رہے، دونوں صاحبزادے حسن حسین گرتے پڑتے مسجد نبوی کے گیٹ کے پاس آئے، گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے گر رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دینا جمعہ کے لیے فرض واجب ہے، واجب ہے۔ خطبہ کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کو بیچ میں روک دیا، خطبہ کو روک دیا، اسی حالت میں یہاں سے اٹھ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ کے پاس گئے، جا کر کے دونوں نواسوں کے دو ہاتھ کو پکڑا اور دونوں کو پکڑ کر کے پھر ممبر کے پاس آئے، پھر فرمایا یہ دونوں میرے نواسے ہیں، یہ دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور یہ دونوں گر رہے تھے پڑھ رہے تھے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے دونوں کو یہاں پہ لے لیا۔ اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے، ان نواسوں کو کربلا کے میدان میں اتنا تڑپایا گیا جن نواسوں کے بارے میں خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار حسن اور حسین، حسن حسین کے سردارگی میں ہمیں جنت جانا ہے، یہ معلوم ہے۔ اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کے ایک سے ایک بجا دیا، تو لڑائی تو ایک طرفہ، کربلا کے میدان میں ایک طرفہ لڑائی تھی، ایک طرف 80 کا قافلہ ہے،
تھکا ماندہ قافلہ ہے اور ایک طرف 10,000 فوج ہے، ایک طرف کھانے پینے جنگی ساز و سامان سب کچھ موجود ہے، ایک طرف کھانا تو دور کی بات پانی تک کو بند کر دیا گیا، بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، یہ بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے بلک رہے ہیں۔ 10ویں محرم الحرام کا جو سورج نکلا، خون آلود سورج نکلا، یہ ایسا منظر آسمان والوں نے صرف 2 دن دیکھا ہے، آسمان والوں نے 2 دن رویا ہے، آسمان کے فرشتوں نے 2 دن رویا ہے۔ اس کو رونا نہیں آتا کبھی، ان کو رونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن 2 دن آسمان کے فرشتوں نے رویا ہے۔ ایک دن وہ جس دن ایک 80 سال کا بوڑھا آدمی اپنے 7 سال کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کر رہے تھے۔ 80 سال کا بوڑھا ابراہیم علیہ السلام اپنے 7 سال کے معصوم بچے کو اللہ کے حکم سے قربانی کر رہے تھے، تو اس دن فرشتے رو رہے تھے اس بڈھا کو کیا ہو گئے، اپنے بیٹے کو قتل کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو قربانی کر رہا ہے، بڑھاپے میں اولاد ملی ہے۔ فرشتوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیا تھا، اپنی آنکھیں بند کر لیا تھا فرشتوں نے، ان کو رونا آیا تھا، یہ منظر دیکھا نہیں گیا تھا۔ دوسری مرتبہ فرشتوں نے کربلا میں جو واقعہ پیش آیا، 10ویں محرم الحرام کو فرشتوں نے رویا۔ ارے کیا کر رہے ہو تم، جس کو مار رہے ہو کون ہے، اس کا مقام تم کو معلوم ہے؟ ارے یہ جنت کے سردار ہے، یہ جنت کے سردار ہے، معمولی انسان نہیں ہے وہ۔ ان کے ہونٹ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، ان کے جسم کو سونگا کرتے تھے، امام حسین کے جسم کو سونگا کرتے تھے۔ ہم بھی اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد کو بوسہ دیتے ہیں، لیکن سونگتے نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بوسہ دیتے ہیں، امام حسین کو یہ سمجھ میں آتا ہے، امام حسین کو سونگتے ہیں، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے نواسے حسین سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اسے بوسہ دیتا ہوں۔ حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں اسے سونگا کرتا ہوں۔ حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی، اور کیوں نہ آئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت ہوئی ہے، انہوں فرماتے ہیں آخری خطبہ میں بھی انہوں نے فرمایا تھا، آخری خطبہ میں بھی انہوں نے فرمایا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بغیر وضو کے امام حسین کو دودھ نہیں پلایا۔ کیسی خاتون، کیسی اولاد، فرماتی ہے کہ میں جب حسین کو دودھ پلاتی تھی ایک ساتھ 3 کام ہوتا تھا، چکی چلاتی تھی، حسین کو دودھ پلاتی تھی، اور زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ وہ حسین کربلا کے میدان میں بھی اپنے ماں کے، اپنے نانا کے اس عشق اور محبت کا لاج رکھا۔ کربلا کے میدان میں بھی حسین نے اپنی نماز کو قضا نہیں کیا، اپنی نماز کو قضا نہیں کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دنیا والوں کو میرا اصل مقصد یہی ہے، میرے دین میں، میرے شریعت میں کوئی کمی نہ آ جائے، کوئی کمی نہ ہو، میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں، اپنے جان کی، اپنے آل و اولاد کی قربانی تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ 10ویں محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ہر طریقے سے سنبھال لیا، ہر طریقے سے بات چیت کرنا چاہا، لیکن سامنے والا بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے جھانک کے در پہ ہے۔ تو صبح کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا، درد بھرا خطبہ دیا، اے لوگو میرا نسب یاد کرو، میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں شیر خدا علی مرتضیٰ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میرے اور میرے بھائی کے بارے میں میرے نانا نے بشارت نہیں دیا تھا؟ کیا میرے والد کے چچا حضرت حمزہ نہیں ہے؟ تم سب کو یہ بات معلوم ہے، تم جانتے ہو، اور میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جب سے ہوش سنبھالا ہوں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، پھر تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اتنا دردناک خطبہ دیا تھا حضرت امام حسین، پہاڑوں پر دیا تو پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جاتے، لیکن یہ سنگ دل کبھی نہیں سمجھتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لاشوں پر لاشیں آتی جا رہی۔ ایک وقت آیا آپ کا بڑا بیٹا علی اکبر، 22 سال کا تھا، 22 سال کا، بہت حسین خوبصورت۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں گئے، یزیدی فوجوں کے ہوش اڑ گئے، چاروں طرف سے جدھر سے گئے ان کے رگوں میں فاطمہ کا خون تھا، ان کے ہاتھ میں اپنے دادا علی کی تلوار تھی، یزیدی فوج بخلا گئے۔ اخیر ایک وقت ایسا ہے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور حضرت علی اکبر کے سر کو جسم سے الگ کر دیا گیا۔ جب اس منظر کو ان کی پھپھو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن زینب نے دیکھا، اپنے بھتیجے کو اس حال میں، حضرت زینب اپنے بھتیجے کی طرف دوڑ لگائی، امام حسین اپنی بہن حضرت زینب کے ہاتھ کو پکڑ لیا، باہر مت جاؤ۔ 8 بھتیجوں کو، ان لشکروں میں سب سے حسین اور خوبصورت تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ حضرت حسن کے بیٹے رضی اللہ عنہ جب گئے، جا کر کے لڑنے کے بعد ان کو بھی دشمنوں نے تڑپا دیا۔ ان کی آخری بولی تھی کہ چچا جان، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ چچا جان مجھے بچا لو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ بیٹا، آج تیرا چچا بہت عاجز اور لاچار ہے، آج تیرا چچا تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، سب کو تڑپا دیا۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت کو پورا کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اور ایک واقعہ ہوتا ہے، اور ایک واقعہ ہوتا ہے، شاید ان لوگوں کو ذرا بھی شرم آ جائے۔ چھوٹا علی اصغر 6 مہینے کا علی اصغر، حضرت امام حسین کے چھوٹا بیٹا، چھوٹا صاحبزادہ، ان کو گود میں لے کے بچہ کچھ نہیں ہلنا تک نہیں، بچہ رو رو کر کے برا حال ہو گیا ہے کیونکہ ماں کے پاس دودھ نہیں۔ گود میں لیا بچہ کو، لے کر کے دکھا کہ دیکھو تمہاری دشمنی مجھ سے ہو سکتی ہے، یہ میرا بچہ کیا بگاڑا تمہارا؟ بچے تو سب کے لیے اچھے ہوتے ہیں، اس بچے کو کم سے کم 2 گھونٹ پانی دے دو۔ سامنے سے تیر آتا ہے، حضرت علی اصغر کے حلق میں جا کر کے لگتا ہے، بچہ صرف 1 مرتبہ سر ہلاتا، تھوڑا خون لہو لہاب بچہ۔ ہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ جن کو بچے پر رحم نہیں، ان سے رحم کی کوئی درکار۔ اپنے بچوں کے، بھتیجوں کے
اہل بیت کے لاشوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا 4 بجے، بالکل 4 بجے کا وقت کا اندازہ کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا وقت ہو گیا، پانی ہے نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون سے وضو کیا ہے یا کربلا کے میدان میں تیمم کیا ہے، اس حالت میں بھی پورا کپڑا، پورے لباس جو خون سے لہولہان ہے، اس حالت میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز قضا نہیں کیا، نماز کے لیے رکعت باندھی۔ دشمن نے سمجھا کہ یہ عین مناسب وقت ہے، اگر اس کے علاوہ ان کو چھوڑ دیا گیا بعد میں ہماری خیر نہیں ہے۔ نماز کے حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا ہے۔ امام حسین شہید ہوئے، شہید ہونے سے پہلے اپنی بہادری انہوں نے دکھایا، لیکن یہ سپہ سالار بہت لاچار ہو چکا تھا، بہت مجبور ہو چکا تھا۔ یہ سپہ سالار جو سب کچھ کھو دیا ہے، اپنے اولاد کو، اپنے نسل کو کھو چکا ہے، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے حالت میں بھی یہ سپہ سالار لڑ کر کے اپنی جان دیا۔ ایک شمر پیچھے سے آ کر کے حملہ کر کے اس گردن کو کاٹ کر کے نیزے پہ چڑھایا، واہ حسین تیرے گردن کو، تیرے سر کو اوپر کیا دشمنوں نے اٹھایا، تو ڈائریکٹ جنت میں پہنچ گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھی، چیخ ماری، چلا اٹھی، ماما جان تمہارے روح پر کروڑوں درود، فرشتوں کے سلام، دیکھو آج تیری اولاد کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ یزید فوج نے یہیں پر بس نہیں کیا، ان لاشوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے، اہل بیت کے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کے خیمے کو اخاڑ دیا گیا، کوئی ان کو کفن دفن دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کوفہ والوں نے بدعہدی کی، کوفہ والوں نے دھوکہ دیا، کوفہ والوں نے امام حسین کو بلا کر کے امام حسین کا ساتھ چھوڑا، لیکن حالات اور زمانہ امام حسین اور آپ کے تمام رشتہ داروں کے تمام لاشوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، تیز ہوا چلی، اس ہوا کے ذریعے سے ریت کو ایک جگہ سے منتقل کر کے ان لاشوں کے اوپر لا کر کے بھر دیا گیا، بغیر کفن دفن کے ان کو دفنایا گیا، حالات نے ان کو دفنایا۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی وجہ سے اپنے آپ کو شہید کیا؟ اپنے دین کے خاطر، اپنے نانا جان کی شریعت کے خاطر۔ چاہتے تو بچ سکتے تھے، کیا بات تھی، صرف یزید کے ہاتھ میں بیعت تو کرنا تھا، مست زندگی مل جاتی تھی ان کو، ہاں سپر پاور بن جاتے تھے، وی آئی پی تو پہلے تھے ہی اور وی آئی پی بن جاتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ مل جاتا تھا ان کو، لیکن دین میں کمی آ جائے یہ امام حسین ہی کیا کسی کو بھی یہ برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ دین کے خاطر ہم سب کچھ برداشت کر لیں، ہم تو مارو کاٹو گالی کو سب کچھ کرو، ہم برداشت کریں گے، ہمارے دین پر ہماری شریعت پر بات ہے تو خاموش نہیں ہوں گے۔ یہ ہر مومن کے اندر یہ صفت اور کیفیت ہونا ضروری ہے۔ امام حسین نے اپنے جان دے کر کے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔